من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ البتہ ضرور تمہارا امتحان لیا جائے گا تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور البتہ ضرور بضرور تم سنو گے ان لوگوں کی طرف سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور مشرکین کی طرف سے اذًى كَثِيرًا بہت ساری اذیت کی باتیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو تسلی دی جا رہی ہے، اور وہ تسلی یہ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یبتلی الرجل علی قدر دینہ، آدمی کی آزمائش اور آدمی کا امتحان اس کے دین کے مرتبے اور دین کے درجے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جو جتنا زیادہ اعلیٰ درجے والا ہوتا ہے آزمائش بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے فرمایا سب سے زیادہ آزمائے گئے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کے بعد پھر جو ان کے قریب ہوئے انہیں آزمایا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ تمہیں آزمایا جائے گا خوف کے ذریعے، جانوں اور مالوں کے ذریعے، تمہارے مال کم کیے جائیں گے، تمہیں ہر طرح سے آزمایا جائے گا، اور بعد میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً فرمایا ہم تو تمہیں آزمائیں گے کبھی شر کے ساتھ اور کبھی خیر کے ساتھ، اس لیے کہ دنیا کو دارالامتحان اسی لیے کہا گیا کہ یہ آدمی کو آزمایا جاتا ہے، آزمائش ہوتی ہے آدمی کی، اور آدمی کا امتحان لیا جاتا ہے۔ کامیاب ہوا تو اللہ کے یہاں کامیاب ہے، اور اگر ناکام ہوا تو وہ گیا۔ ہم حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا آزمایا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھروں کی بارش آپ پر کی، آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے لیکن انہیں لوگ پتھر مارتے رہے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آزمایا تو کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو آزمائش پر پورے اتر گئے اور صبر کرنے لگ جاتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ جب ان کی آخر ایک حد ہوتی ہے صبر کی تو بد دعا پر آ جاتے ہیں۔ جیسے نوح علیہ السلام جب دیکھا کہ اب یہ نہیں ایمان لانے والے تو اللہ سے دعا کیا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ان کافروں کا ایک گھر بھی اس دھرتی پر نہ رہے، اور وہ پھر اللہ کی طرف سے آیا طوفان نوح، اور وہ سارے کے سارے اس میں غرق ہو گئے، صرف وہی بچے جو ایمان لائے ہوئے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آزماتے رہے، آپ صبر بھی کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بڑا مشہور کہ آپ نے ملتزم کو پکڑ کر چمٹ کر یہ بھی دعا کی تھی اللہ
اگر ان ظالموں کے ظلم مسلسل سے تنگ آ کر میری زبان سے کوئی بد دعا کا جملہ نکلے تو تجھے میری قرابت کا واسطہ، تجھے میری کبریائی کا واسطہ میری وہ بد دعا کبھی قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جہاں یہ ظالم ظلم برسانا جانتے ہیں وہاں میں معاف کرنا بھی جانتا ہوں۔ یہ بھی ہے، اور ایسا بھی آیا کہ کبھی آپ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے، آپ نے بد دعا بھی کی، اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف، یا اللہ ان پر ایسے قحط نازل فرما جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہوا۔ اور وہ جب قحط ان مکہ کے لوگوں پر آیا پھر کیا ہوا؟ کھانا پینا ختم، پھر جو ہے مردار کا گوشت بھی کھانے لگے، پھر چمڑوں کو کاٹ کر کے پیس کر پھانکنے لگے، یہاں تک نوبت آئی، اور پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست کرنے لگے، تو یہ بھی کیفیت ہوئی۔ بہرحال یہاں یہی کہا گیا، فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے مالوں میں اور جانوں میں۔ مال میں آزمانا کیا ہوا؟ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، من این اکتسبہ، مال کمایا کہاں سے؟ اللہ کے حکم کے مطابق کمایا یا اللہ کے حکموں کے خلاف کمایا؟ اور پھر یہ پوچھا جائے گا کہ یہ خرچ کہاں کیا؟ اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ کیا یا اللہ کے حکموں کے خلاف خرچ کیا؟ اور مال کے خرچ کرنے میں اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ کرے گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مطابق خرچ کرے گا، یہ کل قیامت کے دن اس کے کام آئے گا، ورنہ یہی مال اس آدمی کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور اس کی دو صورتیں ہیں، ایک کو فرما گیا اسراف قرآن میں، اور دوسرے کو تبذیر کہا۔ اسراف کیسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا جس مقام پر خرچ کرنے کی اجازت ہے وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کرے، یہ اسراف ہے۔ اور قرآن نے فرمایا کہ تم اسراف نہ کرو، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، جہاں 10 روپے سے کام چل رہا ہے وہاں 50 روپیہ خرچ کر رہا ہے، یہ اسراف ہے اور یہ کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا یہ۔ اور دوسرا تبذیر ہے، اور تبذیر اس سے کہا جاتا ہے ایسی جگہ آدمی خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، منع کیا گیا۔ اب شادیوں میں آتش بازی، شادیوں میں ڈھول ڈمکے، گانے باجے، یہ سب ان پر خرچ کر رہا ہے، یہ سارے کا سارا تبذیر میں آتا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا وہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ رب نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا، اب یہاں خرچ کرنے کا حکم نہیں تھا، یہ خرچ کر رہا ہے، یہ تبذیر ہے، تو لہٰذا مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، یہ امتحان ہے۔ اور کبھی اللہ مال لے لے گا، کبھی مال اس سے چھین لیا جائے گا، اس کا مال ضائع ہوگا، نقصان ہو جائے گا، یہ بھی اس کا امتحان ہوگا۔ اور فرمایا جان کا کیا امتحان ہے، نفسوں کا کیا امتحان ہے، کبھی اللہ بیماری دے دے گا، بیماری دے کر امتحان لینا چاہ رہا ہے کہ کیا یہ مجھے یاد کرے گا یا یاد نہیں کرے گا، کبھی اللہ رب العزت خوف دے گا، اب آیا مجھے یاد کرتا ہے یہ یاد نہیں کرتا، کبھی اللہ رب العزت جو ہے اس کے لیے اور صورتیں مقدر کرے گا، دیکھے گا نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا، استطاعت ہوتے ہوئے حج کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، مالدار صاحب نصاب ہوتے ہوئے زکوٰۃ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، یہ انسان کی جان کا امتحان ہوگا، اور یہ جان کے آزمائش ہوگی اور امتحان لیا جائے گا۔ اور اللہ نے کتنی نرمی کر دی، فرمایا کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو بھائی بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھ لو، لیکن پڑھو ضرور، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے اشارے سے پڑھ لو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کا امتحان لیں گے اور تمہارا امتحان لیں گے، تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں مال لیا جائے، امتحان لیا جائے گا۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، آپ علیہ السلام سے کہا گیا، آپ کے صحابہ سے کہا گیا کہ یہ پہلے یہودی اور نصارہ یہ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے، آپ کے خلاف باتیں کریں گے، آپ کو اتنا تنگ کریں گے، ستائیں گے کہ آپ ان سے ایسی باتیں سنیں گے جس سے دل برداشتہ ہو جائیں گے، لیکن فرمایا صبر کرنا۔ اور اسی طرح صرف یہی نہیں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے بھی سنو گے، اذًا کثیرا، بہت ساری، کبھی گالی دیں گے، طعن و تشنیع کریں گے، کبھی کیا کریں گے، کبھی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے آگے مدینہ منورہ تو کافروں یہودیوں کا سردار کعب ابن اشرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
اشعار پڑھتا تھا اور آپ کی علیہ باللہ توہین کرتا تھا، مسلمان عورتوں کی توہین کرتا تھا، یہ اس کی کیفیت تھی۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا تھا من لکعب ابن اشرف، کون ہے جو کعب ابن اشرف کا سر کاٹ کر میں محمد کے پاس لے آئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے۔ پھر یہ کیفیت ہوئی اور پھر اس کا سر کاٹ کر لایا گیا۔ تو گویا یہ اسی طرح مشرکین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے کہتے تھے، اور کیا کہتے علیہ باللہ؟ آپ جادوگر ہیں، علیہ باللہ جھوٹا آپ کو کہتے کہ یہ نبوت کا جو دعویٰ کر رہا ہے مجھے اللہ نے نبی بنایا، اپنے پاس سے علیہ باللہ جھوٹ گڑ کے کہہ رہا ہے۔ اور کبھی کہتے کہ یہ جو پڑھ رہا ہے، یہ کلام جو پڑھ رہا ہے یہ رب کا کلام نہیں ہے، اپنے پاس سے گڑا ہوا کلام ہے۔ آپ کو اتنا کچھ کہا جاتا، آپ پھر بھی صبر کرتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ آپ کا معمول تھا جب بھی سفر سے آتے تو آپ سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر اپنی لخت جگر، اپنی صاحبزادی، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے، اور ایک دفعہ آئے مسجد میں نماز ادا کی، حضرت فاطمہ کے گھر گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے سر مبارک کو دھونے لگی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ ابا جان آپ ان لوگوں کی بگڑی بنانے کے لیے اور ان لوگوں کی آخرت سنوارنے کے لیے کبھی ایک کے دروازے پر، کبھی دوسرے کے دروازے پر، کبھی کس کے پاس جاتے ہیں، اور بال پراگندہ، سر پر گرد و غبار، لیکن یہ ظالم پھر بھی آپ کو معاف نہیں کرتے۔ کوئی آپ کو جادوگر کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کیا یہ یہی کہتے رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ فکر نہ کرو، اللہ رب العزت تمہارے باپ کی اس قربانی کی وجہ سے ہر کچے اور پکے مکان میں کلمے کی دعوت کو پہنچائیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعا کا صدقہ اور قربانی کا نتیجہ ہے آج وہ علاقے جہاں بجلی نہیں پہنچ سکتی ہے، جہاں روڈ نہیں پہنچ سکے، لیکن وہاں بھی کلمے کی دعوت اور کلمے کی محنت پہنچ رہی ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا اور اس قربانی کا نتیجہ ہے۔ تو فرمایا آپ کئی باتیں سنیں گے، یہی وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ علیہ باللہ کذاب ہے، اشر ہے، یہاں تک کہا، شرارتی کہا، تو بالآخر نوح علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی۔ تو فرمایا آپ ان سے طرح طرح کی باتیں سنیں گے، کبھی آپ کو گالیاں دیں گے، کبھی آپ کو برا بھلا کہیں گے، ان سے آپ سنیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ لوگ برا بھلا بھی کہیں گے، آپ کو آزمایا بھی جائے گا مال کے ذریعے، جان کے ذریعے۔ علاج کیا ہے؟ فرمایا علاج 2 چیزیں ہیں۔ 2 چیزیں کون سی؟ ایک فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، صبر اختیار کرو، جب صبر کرو گے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر فرمایا یہ جو ہے بڑے امور میں سے ہے، یہ جو ہے حوصلے کی بات ہے، فرمایا صبر کیا کرنا، اسی لیے آپ صبر کرتے تھے۔ اور قرآن نے تذکرہ کیا، فرمایا تم جتنی بھی اذیت پہنچاؤ میں صبر کرتا رہوں گا۔ تو آپ ہمیشہ صبر کرتے رہے، آپ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، آپ نے صبر کیا۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِینُوا، فرمایا اللہ سے مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ساتھ۔ جب صبر کرو گے، نماز پڑھو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اور دوسری چیز بتا دی، فرمایا علاج کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَتَتَّقُوا، اور تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو، جو کہتا ہے کہتا رہے۔ آپ کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، تقوی کی زندگی بسر کرنی ہے۔ لوگ کئی تانے دیں گے، کئی باتیں بنائیں گے، کئی برا بھلا کہیں گے، آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ آپ کے ذمہ جو دعوت کا کام ہے آپ کریں، آپ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے رہو۔ جب یہ کرو گے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے حوصلے کے کام ہے۔ فرمایا مقصودی کاموں میں سے ہے، آپ کا مقصود حاصل ہو جائے گا، لہٰذا ان لوگوں کے پیچھے آپ نہ پڑیں، آپ اپنے کام میں لگے رہیں اور کرتے رہیں۔ تقوی کیا ہے؟ پوچھا گیا ایک صحابی سے، تقوی کیا ہے؟ جواب میں فرمایا آپ کا کبھی خاردار جھاڑیوں والے راستے سے گزر ہوا؟ فرمایا ہاں گزر ہوا۔ کہا کیسے گزرے؟ فرمایا گزرتے ہوئے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرا تاکہ کانٹوں سے نہ الجھ جائے۔ فرمایا بس یہ دنیا، یہ ساری کی ساری
کانٹے ہی کانٹے، گناہوں کے کانٹے، جھاڑیاں ہیں گناہوں کی ہر طرف۔ اب اس میں اس طرح زندگی گزارو کہ گناہوں سے الجھ نہ جاؤ، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارو، یہ تقویٰ ہے۔ علماء نے لکھا تقویٰ کے کئی درجات ہیں۔ ایک درجہ تقویٰ کا کیا ہے؟ آدمی شرک سے بچے، دوسرا درجہ یہ ہے آدمی گناہ کبیرہ سے بچے، اور تیسرا درجہ یہ ہے آدمی جو ہے وہ گناہ صغیرہ سے بچے، اور چوتھا تقویٰ یہ ہے آدمی شبہات سے بھی بچے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ آدمی شبہات سے بھی بچے، تاکہ شبہ والی چیز اور مشتبہ چیز کو بھی وہ استعمال نہ کر سکے، ان سے بچے، یہ تقویٰ ہے۔ تو پتہ چلا دو چیزیں اختیار کرے گا آدمی تو آدمی کو اللہ کامیابی عطا کرے گا، ایک صبر اور دوسرا تقویٰ۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔